علامہ اقبال اور ہندوستانی تہذیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں بتاؤں گا، جو صرف ایک فلسفی شاعر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کے علمبردار بھی ہیں۔ ہندوستان کا ہر ادب اپنے تہذیبی ورثے اور عناصر کو ابتدا سے ہی کسی نہ کسی صورت میں پیش کرتا رہا ہے، اور یہاں کی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے میں جو مدد ادبی سرمایہ سے ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے اتنی نہیں ملتی۔ اس حوالے سے جن اردو شعراء نے اہم کردار نبھایا، ان میں سلطان قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، غالب اکبر الہ آبادی، حالی، آزاد، شبلی، فراق، سر سید، چکبست، درگا سہائے اور علامہ محمد اقبال قابل ذکر ہیں۔ اقبال سبھی مذہب کے قدردان تھے، فرقہ آرائی اور آپسی انتشار سے بیزار تھے۔ اقبال قومی یگانگت، آپسی بھائی چارہ اور مذہبی رواداری کے قائل تھے۔ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے حوالے سے وہ فکر مند رہتے۔ انہوں نے مذہب کی حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر ہندوستانی سماج و تہذیب کی فلاح اور تحفظ کے لیے کوششیں کیں۔ وہ کہتے ہیں، اٹھا نشیش گرائے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ انہوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت جہاں مسلم شخصیات پر خوب نظمیں لکھی ہیں، وہیں دوسرے مذاہب کی شخصیات کو بھی اپنا موضوع خاص بنایا ہے۔ ہمایوں، میر، غالب، داغ و دیگر شخصیات کو خراش تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ گوتم بدھ، گرو نانک، رام تیرتھ اور رام چندر کا ذکر بھی بڑے احترام سے کیا ہے۔ اس طرح کی نظموں میں ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، سوامی رام تیرتھ، نانک رام وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی نظم نانک میں لکھتے ہیں کہ برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ اور اپنی نظم رام میں کہتے ہیں، یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفعت پہ آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا۔ مذکورہ نظم میں ہندوستان کی تہذیبی شان تمام جزیات کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ اقبال کی وہ نظم ہے جس سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے اور جو زبان زد عام ہے۔ نظم ترانہ ہندی ہندوستان کی عظیم شخصیات، جن میں بابا قوم مہاتما گاندھی اور مسز اندرا گاندھی بھی شامل ہیں، کے دلوں کی دھڑکن تھی۔ اگرچہ سیاسی مصلحتوں کے تحت اب اس کا ہندوستان میں وہ مقام نہ رہا، تاہم اس میں ہندوستان کی عظمت، بلندی اور تہذیبی عناصر کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کے اسلوب بیان اور لفظیات میں بھی ہندوستانی تہذیب کا فنکارانہ استعمال ہوتا ہے۔ انہیں ہندوستان اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے اس قدر انس تھا کہ اکثر اپنی نظموں میں لفظ ہندی اور ہندوستان کا بار بار استعمال کیا۔ کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود۔ مجموعہ ضرب کلیم میں تو علامہ نے ہندی مسلمان، ہندی اسلام اور ہندی مکتب جیسے عنوان کی نظمیں بھی لکھی ہیں، جو ہندوستان اور ہندوستانی تہذیب سے علامہ کی رغبت کا اہم ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ اردو کے علاوہ ہندوستان کی دیگر زبانوں، جن میں ہندی، سنسکرت، پنجابی وغیرہ شامل ہیں، کے سیکھنے سے اور ان کے الفاظ کو اپنی شاعری میں برتنے سے اقبال نے کبھی تنگ نظری سے کام نہیں لیا۔ مثال کے طور پر ان کی بہترین نظم نیا شوالا کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ سنی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالا اس دیش میں بنا دیں، دنیا کے تیرتوں سے وہ اونچا اپنا تیرت، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں، ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پریت کی پلا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے،
دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ اقبال نے اس نظم میں سونی، دیس، تیرتھ، منتر، اجاریوں اور پریت جیسے ہندی و سنسکرت الفاظ کا استعمال جس خوبصورتی سے کیا ہے، اس پر ہندی زبان کے بڑے بڑے شعراء کو بھی رشک آتا ہوگا۔ ہندوستان اور ہندوستانی تہذیب سے اقبال کو ابتدا سے ہی لگاؤ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف سنسکرت زبان سیکھی بلکہ اس سے استفادہ بھی کیا۔ وید مقدس کی ایک مشہور دعا گایتری منتر کا منظوم اردو ترجمہ آفتاب کے نام سے کیا۔ یہ نظم ان کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ ہندوستانی تہذیب و تمدن کے حوالے سے یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اقبال نے کوہ ہمالیہ پر بھی خوبصورت نظم لکھی ہے۔ ان کی نظر میں یہ صرف ایک پہاڑ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں سال کی داستانیں وابستہ ہیں۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں سرسبز و شاداب جنگلات اور کئی خوبصورت شہر آباد ہیں جن میں مختلف مذاہب اور کئی طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ بستے ہیں۔ یہ صرف ایک پہاڑ ہی نہیں بلکہ ہندوستانی تہذیب کا بہترین مظہر بھی ہے۔ کوہ ہمالیہ کے چند اشعار: اے ہمالیہ، اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ اے ہمالیہ، داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازائے رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ پہاڑوں اور میدانوں کے علاوہ اقبال کے کلام میں ہندوستان کے دریاؤں، ندیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں گنگا، جمنا اور راوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں نہ صرف انہوں نے دلکش مناظر ابھارے ہیں بلکہ ہندوستانی ماحول کی عکاسی بھی نہایت دلفریب انداز میں کی ہے۔ نظم راوی میں کہتے ہیں: سکوت شام میں محو سرود ہے راوی، نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کیفیت میرے دل کی۔ اور نظم ترانہ ہندی میں کہتے ہیں کہ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذکورہ نظموں کے علاوہ اقبال کے کلام میں ایسی بھی نظمیں ملتی ہیں جن میں ہندوستانی تہذیب کے عناصر نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستانی بچوں کا گیت ایک پہاڑ اور گلہری، ابر کوثر وغیرہ۔ کہتے ہیں: چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بتایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے سر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ اقبال غیر معمولی ذہنیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پہاڑوں، ندیوں، نالوں، درختوں، پھولوں، پھلوں، فضاؤں، میدانوں، شہروں، گاؤں، قرص، ہر شے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی تعلیمات و تہذیب کے ساتھ ساتھ ہندوی و سنسکرتی علوم و فنون کو اور ہندوستان کی تہذیب کو اپنی شعری تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ اردو، فارسی اور عربی زبانوں کے ساتھ ساتھ سنسکرت اور ہندی زبان پر بھی ان کی دسترت ہے اور ان کے الفاظ کو ہنرمندی کے ساتھ اپنے کلام میں بڑھتا ہے۔ اقبال صرف ایک فلسفی شاعر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مشترکہ گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کے علم بردار بھی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان وحدت اور ملکی سالمیت و تحفظ کے لیے نہایت ہی خوبصورت اور پرجوش نظمیں لکھی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔